عادت حسن منٹو کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتا ہے لوگوں کو اتنا مذہبی بناؤ کہ وہ اپنے اوپر پڑنے والے ہر آزمائش کو اپنی قسمت سمجھنا شروع کر دیں, اور اتنا مذہبی بناؤ کہ اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو وہ خدا کی جانب سے مصلحت قرار دے کر صبر کر لیں. اتنا مذہبی بناؤ کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھے. اتنا مذہبی بناؤ کہ جب وہ قتل کر دیے جائیں ناحق تو وہ یہ سمجھ کر خاموش ہو جائیں کہ یہ تو وقت عین مقرر تھا. میں نے ایک بات کی کہ اتنا مذہبی بناؤ کہ وہ ظلم کو آزمائش سمجھ کر خاموش ہو جائیں اور خدا کی مصلحت قرار دے کر صبر کریں. یہاں پہ ایک چیز صبر ہے, اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. کارل مارکس ایک ویسٹرن فلاسفر, بہت سارے لوگوں سے آگاہ ہوں گے, وہ بیان کرتا ہے ریلیجنز لائک دا اوپیم فار دا پیپل. جو مڈل کلاس لوگ ہیں, آپ ہیں یا میں ہوں, یہ جو مذہب تو ہمارے لیے ایک افیم کی طرح کام کرتا ہے. میں الحمدللہ مسلمان ہوں, میں مذہب پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن مذہب کو اپلائی کرنے والے ملاؤں مبلغوں پہ میں تنقید کرنا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ یا وہ اسکالرز یا ہمارے لیڈر صاحبان یا اشرافیہ یا منارک ایلیٹ جس طریقے سے اس قانون کو امپلیمنٹ کرتی ہے ہمارے معاشرے میں اور کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے, میں وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. مارکس کہتا ہے ریلیجن از اے پروڈکٹ آف سفرنگ انڈر دا انجسٹ سسٹم. ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ اور پاکستان کے مابین ایک تاریخی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن پایا. اس پہ اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کچھ افراد اس کے حق میں ہیں, کچھ افراد اس کے حق میں نہیں ہیں. میں اس پہ بات تو نہیں کروں گا, اس پہ آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں. لیکن بات یہ ہے, ہم بطور نیشن, بطور قوم اس قدر اممیچور ہیں کہ کسی کو پرکھنے کی کسوٹی ہماری اس قدر نابالغ ہے کہ کچھ دن پہلے ہم کہہ رہے تھے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیتی, پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہاں اشرافیہ پاکستان کو لوٹ کر کھا گئیں, پاکستان تباہ ہو رہا ہے, پاکستان برباد ہو رہا ہے, پاکستان کی کہیں بھی عزت نہیں ہے. ابھی 2 دن بعد یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا پاکستان اور سعودی گورنمنٹ کے مابین, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بہت اچھا ملک ہے, پاکستان سفارتی تعلقات میں بہت آگے نکل گیا, پاکستان جنگیں جیتنے والا ملک بن گیا, پاکستان کے اندر ترقی آگے بلا بلا بلا. آپ نے بہت رودادیں لکھ ڈالی پاکستان کی تعریف کرنے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کسی چیز کو پرکھنے کا پیمانہ اتنا کمزور ہے کہ کبھی اس طرف جول مارتا ہے, کبھی اس طرف جول مارتا ہے. بطور نیشن میں اس قدر کمزور ہے کیونکہ یہاں مذہب کا زیادہ ٹیکٹک استعمال کیا جا رہا ہے. میں مذہب کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں, میں خود الحمدللہ مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں اسلام ایک پورا وے آف لائف ہے, اتنا ماڈرن دین ہے جو ہر مذہب کے اوپر ایک غلبہ رکھنے والا دین ہے. ہر مذہب میں یہ ایک ہر دور میں موڈیفائی ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں, نکھارنے میں کردار ادا کرتا ہے. مذہب کے میں منافی نہیں ہوں, لیکن جو لوگ مذہب کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں میں ان کے خلاف, اور جو آرٹیکولیٹ کروا لیتے ہیں ان کے بھی خلاف. ہمارا پاکستانی معاشرہ اس کی زندہ و جاوید مثال ہے. کچھ دن پہلے آپ گالیاں دے رہے تھے حکومت کو, آج اب حکومت کا ڈونگر چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو کیا غیر معمولی کارنامہ سر انجام دے دیے. اب یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو سعادت حسن منٹو کہتا ہے, لوگوں کو اتنا مذہبی بناؤ کہ اپنے اوپر پڑنے والی ہر ظلم کو, ہر مشکل کو یا ہر پرخار لمحات کو وہ خدا کی جانب سے مصلحت سمجھے اور خاموش اختیار کرے اور صبر کر لیں. آپ کو صبر کرنا سکھایا جاتا ہے. ایک شخص جو پچھلی دفعہ حکومت میں تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ نے صبر کرنا, گھبرانا نہیں ہے. کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا جاتا تھا سر ذرا اسلامک ٹچ بھی دے دیں, کہ لوگوں نے صبر کرنا, گھبرانا نہیں ہے. صبر آپ کے اور میرے لیے ہے. ہمارے ہاں صبر کی ڈیفینیشن بھی غلط ہے. صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو پالیسی امپلیمنٹ کر دی جائے یا آپ کے اوپر جو ظلم کیا جائے آپ خاموشی سے بگی بلی بن کر اس کو برداشت کرتے رہیں. یہ صبر نہیں ہے. نعمان خان صاحب کا لیکچر سنا تھا, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. کہہ رہے صبر یہ ہے جب آپ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ غلط لگتی ہے اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو اور بتلاتے ہو یہ غلط ہے, میں اس کو نہیں مانتا. جس طرح حبیب جالو کہتا ہے میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, یہ جو قانون تم نے بنایا میں اس کو نہیں مانتا, یہ جو جہاں پہ تم نے جو چیزیں اس آئین میں لکھی ہوئی ہیں اس کے برعکس جو تم معاشرے میں کر رہے ہو میں اس کو نہیں مانتا. اگر آپ اوپنلی اس چیز کو کنفیس کرو اور ڈیٹر کرو, کنفرنٹ کرو کہ ہاں میں نہیں مانتا جو تم غلط کر رہے ہو, پھر اس کے بعد تمہارے خلاف جو ایک باؤنس بیک آئے گا, پریشر آئے گا, اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. کہ آیا کہ پھر تم اپنے جو پالیسی یا جو تم نے اپنا مائنڈ سیٹ ایک ڈرائیو کی تھا, کنکلوژن نکالا تھا, کیا تم اس سے پھر پیچھے پے در پہ ہٹتے ہو یا نہیں ہٹتے؟ اگر تو تم ہٹ جاتے ہو اس کا مطلب تم صبر نہیں کرتے. اس مشکل وقت میں اپنے سٹانس پہ پرسسٹنٹ رہنے کا نام صبر ہے.
وہ صبر نہیں ہے جو اشرافیہ آپ کو بتلا رہی ہے. میری دعا ہے خدا کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مزید اگر آپ سوشل، پولیٹیکل یا اکنامیکل یا گلوبل پولیٹکس کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑیے. بہت شکریہ.